کو پہنچ جائے. اب میں بتاؤں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو 2 گروپ ہو گئے. ایک جنہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اسلام کو مسخ کر دیا، ایک گروپ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو بیڑا غرق کر لیا. وہ جناب امیر ہے سربراہ اس کے، باقی والے پہ کربلا پر ماشاء انہوں نے اپنا گھر برباد کر لیا اسلام بچائے. تو یہ 2 گروپ ہیں. تو یہ آپ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا تمہارے پاس آ بھی جائے، جیسے کہ امام حسن کے پاس آ بھی گئی، تو اگرچہ 6 مہینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، تم نے اس دنیا کے پیچھے نہیں جانا، اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرنی. اس کے بعد وَلَا تَأْسَفُوا عَلَىٰ مِنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمَا، اگر دنیاوی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو پریشان ہو. واقعی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. دنیا کوئی چیز خدا نے کرام کوئی چیز کھو جاتی ہے، چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، وہ اللہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد بقولا بالحق، جب کبھی بات کریں بات سچی پکی کریں. اب چاہے اکثر سچ میں جو ہے نا، سچ کڑوا بے ایمانہ، کہ اکثر انسان کو نقصان ہوتا ہے سچ بولنے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی فیملی میں خدا نہ کسی کا دونوں کا جھگڑا ہو گیا، آپ کے دونوں رشتہ دار، اس میں یقیناً ایک باطل ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے. تو اگر آپ نے حق والے کو حق کہا تو بس آپ کا بیڑا غرق، وہ سارے آپ کو پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ عام طور پہ باطل والے با اثر ہوتے ہیں. میں آپ کو اکثر باطل والے با اثر ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، حق سچا آدمی با اثر نہیں ہوتا، وہ حق کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، اس کو بندوں کی، دوستوں کی، پیروکاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اکثر باطل اہل باطل ہے نا، وہ باطل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں اور پاورفل بھی ہوتے ہیں. قولا بالحق، ہمیشہ سچ بات کہنا، وعملا للاجر، اور ہمیشہ اللہ سے اجر لینے کے لیے کام کرنا. یہ دوسرا مسئلہ، یعنی میں یہاں آتا ہوں پڑھاتا ہوں، ذرا بھی مجھے خیال ہو کوئی پیسے نہیں میں لینا چاہتا، میں صرف یہ کہوں کہ یہ لوگ میرا احترام کریں، بیڑا اور تمام شد. اب یہ ساری بات گئی، عبادت بھی گئی، اعمال بھی گئے، مسائل، میرا علم، میرا تقویٰ، وہ سب تباہ. صرف میرا دن میں کرے گا کہ اللہ کے مجھے دنیا کو ملے نہ ملے، مجھے اچھا کہیں، مجھے برا کہیں، مجھے جو مرضی کہتے پھریں، لیکن اگر میری منشا صرف اللہ اللہ ہے. وعملا للاجر وکونا للظالمین خصما، وہ ہوئے بڑا مشکل ہے، ہمیشہ ظالم کو دشمن رہنا، وللمظلوم عونا، اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار. یہ موت ہے مظلوم کی مدد اور ظالم کی دشمنی. آپ کر کے تو دیکھیں، جینا حرام کر دیتے ہیں. یہ گھروں میں دیکھو، نندوں کی بات کرو، ساس صاحبہ کی کرو، آگے بہوؤں کی بات کرو، اگر آپ سچ بات کہیں گے تو دیکھیں ایک دن آپ کا ٹکنا مال کر دیں گے. اور وہ مولا مشکل کہہ رہے ہیں، وہ گنا للظالم خصم وللمظلوم عونا، کہ ہمیشہ ظالم کا دشمن ہے، مظلوم کے دشمن. بڑا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، بڑا مشکل کام. آپ گھر میں کر کے دیکھیں نا، دوسرے توبہ کر لیتے نہیں بھائی ایسے نہیں کر سکتے. یہ جناب والا آگے اگلی حصہ جو اب دیکھیں مولا کیا کہتے ہیں. پہلا تھا اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کروں. کتنی بات جی، یہ دیکھو یہ آگے کیا کہتے ہیں، اوصیکما وجمیع ولدی، میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام بچوں کو. مولا کے تو 17-18 لڑکے تھے، 17-18 لڑکیاں تھیں، کوئی 35-36 آپ کی اولاد تھی. تو کہتے ہیں وجمیع ولدی و اہلی و من بلغ کتابی کرنی، اس میں آپ بھی آ گئی، میں بھی آ گیا. اور جس تک میری یہ بات پہنچے، اب آپ کا بات پہنچ گئی. اللہ سید رضی صاحب کے درجے یہ کتاب جمع کی کس نے؟ علامہ سید رضی المرتضیٰ کے بڑے بھائی، جن کو سنا چکا ہوں میں وہ واقعہ آپ کو ان کا، کہ جناب تو جس تک میری بات پہنچے یہ میری وصیت اس کے لیے ہے، اس کا مطلب وصیت ہمارے لیے بھی ہے. کیا ہے؟ بتقوی اللہ. پہلے وہ ہمیشہ آپ کہ کوئی خطبہ نکالے، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، ان کا یہ تقیہ کلام ہے کہ سب سے پہلے بھائی اللہ کی ناراضگی سے ڈرو.
بیگم کی ناراضگی سے نہ ڈرو، شوہر کی ناراضگی سے نہ ڈرو، ساس کی ناراضگی سے نہ ڈرو، فائدہ نہیں، صرف اللہ نہ ناراض ہو۔ دنیا ہوتی رہے قدموں کا ہے، بھی کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وقتی طور پہ لوٹا پائی تو ٹھیک ہو جائے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، یہ بڑا اعلیٰ جملہ ہے، سب سے پہلے ڈرو سے اللہ سے، اور اپنے امور کو، حمزہ یہ تمہارے لیے، قاسم تمہارے لیے ہے کہ اپنے معاملات کو منظم، ایک جیسے اسکولوں میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، پہلا پیریڈ یہ، دوسرا پیریڈ یہ، تیسرا پیریڈ، اپنی زندگی کو، پہلے میری زندگی کا گھنٹہ یہ، اس کے بعد میں نے اس گھنٹے میں یہ کرنا، پورے 24 گھنٹوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جیسے آپ کے اسکولوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کی زندگی اور آپ تمام کام کر پائیں گے، ورنہ دن چڑھے گا گزر جائے گا، اوہ ہو کم رہ گئے، پھر اگلا دن چڑھے گا، اوہ آج بھی نہیں ہوگا۔ آپ ہمیشہ صبح اٹھ کے نماز اللہ پاک کی پڑھنے کے بعد اگلی صبح تک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ رات بیڈ پہ جانے سے پہلے میں نے تمام امور یہ کام کرنے سمیت نماز، یہ نہیں نماز کا خانہ خالی نہیں، نماز، عبادت، تلاوت قرآن مجید، اگر والدین زندہ ہیں والدین کی خدمت، اگر اور کوئی اہم مسئلہ ہے وہ بھی، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ مجھے ایسے یہ 21 رمضان والے جناب میں کی شہادت آ گئی ہے، مجلس کے لیے ٹائم بھی نکالیں، زیارت جلوس میں شرکت کرنے کا ٹائم بھی نکالیں، خدا نہ کرے فیملی میں کوئی بیمار ہے اس کی عادت کا ٹائم بھی نکالیں، خالہ بیمار ہے، نانو بیمار ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی خدا نہ کرے کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے، کسی کے یہاں تقریب ہے آپ کو وہاں جانا ہے، اس کا بھی ٹائم ٹیبل کہ آج میں نے مجلس پہ جانا ہے، آج میں نے وہاں ہو گیا یہ ہر روز صبح و نظم امورکم، یعنی وہ صرف نمازیں پڑھانے نہیں آئے، انہوں نے آپ کو ایک کارآمد اور آپ کے وقت بچانے کا ٹائم ٹیبل بنانے دیا کہ نظم امورکم۔ اور خواتین ہیں ان کے لیے بھی دیکھو، اکثر دیکھا، میں پہلے اچھی بات کروں، کچھ میری ایسی بیٹیاں بہنیں ہیں جو ان کے گھر میں بڑا شاندار سسٹم ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا، اتنے بجے عصر کی چائے، اتنے بجے باہر شاپنگ کرنے جانا، اتنے بجے آج فلاں یا مجلس ہے، میں 7 کا بعد مجلس پڑھنے چلا گیا، وہاں میں 10-15 دن رہا، میں نے پورا شراب، یقین مانے میری میزبان خاتون اتنی سگڑ بھی تھی اور اتنی پابند وقت، ٹھیک صبح 7 بجے اس نے مجھے ناشتہ دے دینا، کنجی کھڑکا دینی میرے دروازے کی، مولانا صاحب ناشتہ ٹیبل پر لگ گیا کہ ناشتہ کر، ٹھیک 12 بجے اس نے کہنا ہے مولانا صاحب 12 بج گئے نماز پڑھا دیں، اور نماز کے بعد کھانا کھا لیں، یعنی این جیسے آٹومیٹک کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک 4 بجے اس نے کہنا مولانا صاحب چائے ٹیبل پڑی ہے آ کے پی لیں، پھر میری مجلس کا ٹائم تھا رات 8 بجے، اس نے 7 بجے کہنا مولانا صاحب آپ نے نہانا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 8 بجے ممبر پہ بیٹھنا ہے، وہ اس نے مجھے سکھایا، میں ممبر پہ کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بوڑھا آدمی، اس نے مجھے سکھایا ٹائم ٹیبل پر، میں بڑا بھی جوان تھا، ایران سے آیا ہی تھا، میری عمر 33 سال تھی، 32-33 سال، آج سے بھی کم، اب تو میں 74 برس کا ہوں، 37 سال آدھے بنتے ہیں، میں آدھے سے بھی کم تھا، اس نے مجھے سکھایا، یعنی این صاحب ٹک ٹک ٹک، مجھے پتہ ہے بی بی آ گئی، مولانا صاحب ٹیبل پہ ناشتہ لگ گیا ہے، بعض بار میں سویا ہوں، اب دیر ہو جائے تو باپردہ بی بی تھی ہماری بیٹی، دانش کی طرح دیکھتی سی اس میں سے دروازے سے کہ مولانا صاحب ٹیبل پہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، نہیں آ جاتا دوبارہ آ جاتی، اس کا شوہر بیچارہ کام پہ چلا جاتا، اسی نے بلایا، میں وہ میرا میزبان تھا، تو وہ پھر اس کو یعنی پھر اس کو بھی بعض اوقات کوئی بات ہوتی ہے اس کو بتا دیتی تھی کہ مولانا یہ کام غلط کیا ہے، بڑی شاندار خاتون تھی وہ، وہی مانا اتنی ٹائم ٹیبل کی پابندی، مجھے ہی مولا کی جملہ یہ وہ نظم امورکم، اپنے امور کو مرتب کرو، ٹائم ٹیبل بناؤ، آپ حمزہ تمہارے لیے میری طرف دیکھ رہے ہو، میری طرف مت دیکھو، اپنا ٹیبل بناؤ، سوئے ہوتے ہو 12 گھنٹے سوئے ہوتے ہو بے خبر، وہ کہتے تھے خرگوش کی نیند، تو میرا اس سے بھی زیادہ نیند ہے ان کی، اب میں مثال دیا کروں گا حمزہ کی نیند، اٹھ سکتے ہو کہ نہیں،
ہاں ہمارے کو جی قاسم کا بھی حال بیٹھا ہوا ہے منصرہ اندر سے، تو یہ ان کا یہی حال ہے۔ تو یہ نظم امور قوم، یعنی یہ دیکھو یہ مولانا مشکلات ایک دینی رہنما ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں میں صرف دینی نہیں ہوں، میں دنیاوی بھی ہوں، میں تمہیں جینا سکھاتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ٹائم ٹیبل کا فائدہ کرنی باجی میری بات سنو نا، سب سے پہلے ٹائم ٹیبل کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، انسان کوئی ضائع نہیں کرتا، نہ ٹائم ضائع ہوتا ہے نہ کوئی چیز ضائع ہوتی ہے۔ اگر آپ طریقے سے پکائیں گی اور وقت پہ کھلا دیں گی چیز ضائع نہیں ہوگی، پھر آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اس وقت اتنی چیز چاہیے اتنی پکے گی، کم و بیش بھی نہیں ہوتی، جو کم و بیش ہوتی تو عام طور پر ضائع ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ جن لوگوں میں رزق ضائع ہوتا ہے، آئے اللہ مجھے اتنی دکھ ہوتا ہے، گلی کے موڑ پہ جاؤں اتنا پڑاؤ پڑا دانے اتنی مانا نڈیاں بوٹیاں بلیاں پہ، پھر اس جگہ پہ گیا ہوں اتنی روٹیاں پڑی، ہنڈیاں پکی پکائی پوری الٹائی، لوگوں پا گوشت 1400 روپے کلو کڑی ناصرہ تک نہیں ہے کلو گوشت ہی، نہیں جو لینے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے نا، اور پھر وہ پتہ نہیں مردہ پکڑے گا ہوئے یہ بھی نہیں پتہ ہے، وہی پہلے پہچان سیکھو، اے قاسم دے جاتے مردے دا لائے گا، ہاں میں کہتا میرے ساتھ جاؤ، 1400 روپے سوڑیے، کوئی پتہ نہیں مریا بکرا چھری پھیر دیتی نے، اس کی ایک پہچان ہے، وہ اس طرح بتائی نہیں جاتا، دکھائی جا سکتی، اس کی ہڈی میں فرق ہوتا رنگ میں، اس پہ گوشت میں سمل ہوتی ہے، تو ہم 1 منٹ نہ مریا ہوئے دانش پتری، ہاں وہ نمبر میں گیا مرغی چکن لین، چکن مرغی موئی ہوئی تھلے میں دیکھ لی تھی موئی، انہوں نے سمجھا بابے نے نہیں پکا ہوتا، جب میں بول گیا تو ان پڑھتے تھے اللہ اکبر، مگر تیرا بیڑا گھر اللہ مگر تو مردے سے نہیں ہوتا چھٹا نو شرم نہیں، چل میں تو مردہ تے کھوا دیں تو تیرے روزے معاشر کی ہوتا، مسلمان ہے وہ کنے دی مرغی ہونی نام مرادہ میرے کو پیسے لیتا ہے، کنے دی ہے کلو 210 روپے کا کلو، نام 200 روپے میرے کو لیتا، تو میں نے مردہ کیوں کھوان لگا، تو میں دیکھنا پہ اللہ اکبر، اور نہ قبلے کی طرف، تو میں کہتا نہیں پتا میں تو قبلے کو بغیر رہتا ہی نہیں، میں تو انہیں بھی نہیں سی لینی، تو زندہ بھی کر دیتا، اور گھبراہٹ جلدی کر دیتا نا، تو انہیں نہیں پتا بابے نہیں کہڑے نے، میں جی کو لینا نا پتا ہے کہ قبلے تو بغیر نہیں لیتا، میں پہلے جا کے نا میں تیری سوا تو مرغی نہیں لینی، خبردار کی تھی میں کولی رکھی، میں دساں گا تو کری جدھر منہ کر کے کرنا ہے، میں تو رکھ اپنے کو، ہاں پھر پتہ ہی قبلہ کدھر ہے، نماز کدی پڑھی ہوں میں حاجی ادھر، میں کہ ہاں جتنے چھری پھیری اللہ کو ادھر کر، تو اچھی تکبیر کو اللہ اکبر کہتے جی میں کو اذان دینے لگا، میں کہ اذان تو بڑی گل ہے، اذان تو بڑی ہے، اذان تو نماز حلال کرنی ہے، میری کھانا حلال کرنا ہی نہ مرادہ، ہاں وہ جان دیں جنہیں پتہ ہے، وہ کہتے بابے ری آر پتہ ہے کی کرتے، ایک میں فائدہ ہے کڑیو گل سنو، ایک میں بڑا فائدہ ہے، میں جاننا نا پہلے کہتے بابے نے سودا پہلے دے یہ 10 گاہ کو نسا دے گا، یہ بابے نے سودا پہلے دے گا، میں کیا چلو یہ تو فائدہ ہے نا کہ سودا تو جلدی مل جانا ہے، کیونکہ بابے رن پہلے ٹورو انہیں 10 گاہ نسا دینے نے، انہوں نے غلطی کٹ دینی ہے، لوگوں نے نہ جانا ہے، میں کہنا چلو چنگا ہے، مختصر ہے کہ یہ کہ سچ بات کرو اور مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف کرو، اور جناب علی یہ میں نے بتا دیا اپنے امور کو منظم کریں، آگے صلاح ذات بینکم کرنی باجی آپ لوگوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نند بھابھی، ساس بہو، ماں بیٹی، ہمسائی درانی جٹھانی، ان میں صلح صفائی کرو، وصیت فرما، یہ گھر میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے میری پیاری بچی ہوں وہاں رہنا ہے، میرے ماموں اللہ بخشے وہ جنتی ہو گئے ہیں، وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں لڑتے تھے نا، جیسے درانی جٹھانی، نند بھابھی، ساس بہو، تو کہتے تھے کہ جب ان کی بات سنو، رہنا تم نے بھی یہی ہے، اس نے بھی کسی نے جانا نہیں ہے، تو صلح نہ لڑو نہ ہم لوگ لڑدیاں کیوں،
یعنی یا تو کہ تم نے لڑنا ہے لیکن ہنس جاوے وہ کتنے جائے گی. وہ سس نے بھی اتنے ہی رہنا ہے, بہو نے بھی اتنے ہی رہنا ہے, درانی نے بھی اتنے ہی رہنا. ساڈے عام جوائنٹ سسٹم فیملیز نے عام گھر چ درانیاں جٹھانیاں نند بعض اوقات نندا بھی آ جاندیاں نے, شوہر بھی آ جاتا ہے, وہ سارے جوائنٹ سسٹم فیملی کا تو بڑے لمبا قصہ ہے. اس واسطے وہاں لڑائی جھگڑے کا بہت نقصان ہوتا ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ صلح صفائی کی جائے. اب مجھے میری کرنی رہتی ہے ماشاء اللہ کرے دانش رانی باجی ہے وہ تو کوئی بس سس ہی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پیار دے کوئی اور درانی نہیں کوئی جٹھانی نہیں کوئی اور نہیں ماشاء اللہ بادشاہ ہے اپنے گھر جو مرضی پہ کرے. جناب نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ویسے بات کی ہے, میرا یہ مطلب کہ آپ وہاں لڑتی تھیں یہ تو میں نہیں کہتا کیونکہ آپ تو لڑتے نہیں, آپ مجھ سے نہیں لڑتی تو اور کس سے لڑتی ہوں گی کیونکہ میں وہ بندوں کی ہر کوئی لڑتا ہے. تو جو مجھ سے نہیں نہ لڑتا میں کہتا ہوں یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے, یہ بندہ میرے نام نہیں لڑتا, یہ بندے کوئی نہیں لڑتا ہونا, وہ یہ دانش بازی ہے. یہ پر مسئلہ یہ ہے صلاح ہے ذات بینکم, جو لڑتے ہیں خصوصاً. اب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ڈیفینیشن کے علاوہ جملے کا ترجمہ بتائیں. کس کا جملہ بتائیں؟ جملہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا ڈر خوف اپنے میں پیدا کرو, دوسرا اپنے امور کو منظم و مرتب کرو, اور تیسرا جن دونوں بندوں میں لڑائی ہو رہی ہو اس کی صلح کرو. اب یہ لڑائی تو ہر جگہ ہے, دکان پہ چلے جاؤ, بازار میں چلے جاؤ, یا ہمسایوں میں دیکھ لیں, کلاس شہروں میں دیکھ لیں, لڑائی تو ہر جگہ ہے, صلح کہیں کہیں ہے. اب گھریلو فیملی کی بات کر لو, نند بھابھی ہے, درانی جٹھانی ہے, ساس بہو ہے, بات کو تو بہنیں بہنیں ہیں, اور خدا نہ کرے کہ بہنا آپس میں درانی جٹھانیاں بھی بن جان تو بیڑا ہی برف ہے. وہ نالے بہنا نے تو نالے درانیاں جٹھانیاں, ہوئے ہوئے ہوئے. میں انہوں نے جا کے کہنا نہ مرا تو کسی کے بہنا تو بے وقوع تسی سمجھ سے رشتے کو اچھا بناؤ. وہ کہتے نہیں یہ میری بہن ہو کے زیادہ ظالم ہے. اللہ صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما. اب یہ امام حسین کو کہنا ہے کہ میں نے آپ کے جد بزرگا کو کہتے سنا ہے. کیا کہتے سنا ہے؟ لو جی بھائی حدیث سنو, روایت جناب ابن مومن علیہ السلام کیا انہوں نے فرمایا ہے, صلاح ذات بین الافضل من عامت الصلاۃ والصیام. دو لڑائی کرنے والوں میں صلح کرانا پورا ایک سال مقبولہ روزے اور نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک سال 365 دن ہوتے نہیں, پتہ نہیں کیڑی نماز کو بھول کیڑی بات کیڑا روزہ 365 دن تو پورے روزے بھی رکھتے. کہا تھا نا مولا علی تو رات کو جی, تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یعنی صلح کرانا اتنا ثواب رکھتا ہے. اس میں آپ کو مجھے بتا دوں کہ لڑائی ایک بہت مہلک چیز ہے, کہاں ہی ہو, کلاس فیلوں میں ہو, ہمسایوں میں ہو, میاں بیوی میں ہو, بہن میں ہو, دران او ہو یا تباہ کن, یہ بربادی مانگتی ہے, موت مانگتی ہے. جہاں لڑائی ہے وہاں نہ برکت ہو, نہ صحت ہو, نہ سکون, نہ بچوں کی پرورش ہوگی. میں آپ کو بتا دوں یہ اور یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں جو جوائنٹ سسٹم فیملیز میں رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اکثر یہ پہلو جوائنٹ سسٹم فیملی میں بہت برا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں لڑائی ہو, کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی ہو تو لڑائی ہو. بہت دانش مند میری بیٹیاں ہوں گی جو جوائنٹ فیملی رہنے کے باوجود لڑائی نہیں کرتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لڑائی کسی کے لیے فائدہ مند ہے, کسی کے. اس میں لڑائی میں بیٹے دانش میری پیاری بیٹی دو, جو ایک سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے, لڑائی ویسے نہیں ہوتی. لیکن لڑائی نہ سچے کے لیے اچھی ہے نہ باطل کے لیے. شاید اس کا نقصان یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ پھر ان کے اعمال بھی قبول نہیں. اللہ بالکل, وہ کہتے ہیں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, اور دنیا کے لیے وہ تماشا ویسے ہی بن جاتے ہیں جن کے جو لڑائی ہوتی رہتی ہے. ذرا کبھی ہم سایوں سے جا کے پوچھیں, سب سے پہلے جو لڑائی سنتا ہے وہ ہم سایہ ہوتا ہے. میں آپ کو رشتے دار نہیں سنتے. شاہ جی نسل تباہ ہو جاتی ہے. آپ تو ساری عادتیں اندیکھی غیر ضروری طور پہ بے شعوری طور پہ بچوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. بہت پیاری کو یہ پتہ ہے انہاں دے گھروں آوازاں آندیاں بس جی, ڈپریشن خراب
بڑیاں بڑیاں کہانیاں کر دیں, بڑا بدنام کر دیں, بہت بدنام. سب سے زیادہ شاجی نسل کا نقصان ہوتا ہے. ہاں بالکل, کہ وہ بچے جو ہے نا وہ بری عادتیں سیکھتے ہیں, بری عادتیں اپناتے ہیں, اور وہ جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سیکھیں گے, جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ اپنا دیتے ہیں. بچوں 5 منٹ اوپر ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جلدی سے ختم کر دوں, کیونکہ کل میں پھر اپنا دوبارہ جو 10 منٹ پہلے دیتا ہوں وہ دوں گا. اب یہ آپ کی وصیت ہے. اب آپ نے آپ عجیب کام کیا کہ آپ نے اپنی شہادت سے, وہ آپ کی شب کس جو رات گزر گئی ہے, آپ کی تقریباً شہادت ہوئی کو 1:30 بجے, تو یہ 2/3 رات گزر چکی تھی. یعنی یہ رات اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے گزر چکے, تو تیسری کے وقت آپ کی شہادت ہو گئی. تو تقریباً پاکستان کو 1:30 بجے بنتا ہے. دفنایا میں بتاتا ہوں کہ نماز فجر تک امام حسن میں صرف 2 بندے گئے تھے ان کو جنازے کے ساتھ, اور دوسروں انہوں نے نہیں بتایا, تو اس کو خفیہ رکھنا تھا. اور آپ بھی ایک میں شاید سنا بھی چکا ہوں کہ گھر بھی آپ کو کہ 100 سال 1 صدی آپ کی قبر گم رہی ہے, کسی کو نہیں پتہ مولا کی قبر. آثار بتاتے تھے, وہ پتہ کب پتہ چلا, امام صادق علیہ السلام 148 ہجری میں جب گئے, مولا کب شہید ہوئے ہیں 40 ہجری, 148 میں آپ کو شہید ہوئے, دفن ہوئے 108 سال گزر چکے, تو کسی کو نہیں پتہ تھا یہ مولا کی قبر. امام صادق کو یہ منصور دیوان کی لانتی نے بلایا بغداد, تو آپ اس راستے سے گئے جس راستے میں نجف اشرف شبد آپ نے بتایا, سامنے پہاڑی تھی اونچی جگہ. آج کل تو نیچے جب یہ دنیا بڑھتی ہے زمین کے اوپر طے بتایا ہوتی رہتی ہے, تو اس وقت پہاڑی ٹائپ تھی, کوئی 10-15 فٹ اونچی. تو آپ وہاں سے گزرے تو وہاں لوگوں نے کہا اگر اب مولا کو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں مانتی یہ مان, تو آپ نے سنایا مجھے, لیکن مجھے کوئی روکے گا نہیں. اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں حادثوں سے آگے نہیں جا سکتا جی. شکاری کتے ہرن کے پیچھے آتے ہیں, ہرن اوپر چڑھ جاتا ہے, کتے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. ایک گھوڑا سوار شکاری آتا ہے ہرن کے پیچھے, وہ ہرن اوپر چڑھ جاتا ہے, گھوڑا ادھر رک جاتا ہے, گھوڑا ہلتا ہی نہیں. چور چکا بدماش برا آگے جا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا آپ نہ جائیں. آپ مسکرائے, آپ نے کہا نہیں مجھے کوئی نہیں. اب وہ سمجھ گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں روک لیتے ہیں, اب وہ طرف پیچھے ہٹ گیا. تو پھر آپ نے بتایا پتہ ہے کس کی خبر ہے, اوپر پہلے 2 قبریں پہلے تھیں مولا سے, ایک حضرت نوح علیہ السلام کی, ایک حضرت آدم علیہ السلام. اللہ آپ کو نصیب کرے نا جیسے اشرف میں آئے. کتنی میری بیٹی ماشاءاللہ ہوائی ہے, تو مجھے جب اس نے جناب میر کی زری کے اندر جھانکا تو اندر 3 تعویذ, تو میں نے بتاؤ یہ کس کس کے ہیں. سب سے آگے مولا مشکل کش, ان کے پیچھے حضرت, ان کے پیچھے حضرت آپ. اللہ آپ کو نجف کی زیارت نصیب کرے. آپ زری میں جان کے دیکھیں جالی کے اندر تو 3 تعویذ پڑے, سب سے آگے ایک بڑا باہیبت باجلال تعویذ ہے وہ مولا مشکل. اس کے پیچھے حضرت, اس کے پیچھے حضرت. تو مولا امام صاحب نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کس کے, کہتا جی یہ تو مجھے نہیں پتہ. تو کہا پھر مجھے وہ کیوں ہوئے, تو کہا جی میں نے اس لیے روکا, مسافر لگتے ہیں. کہا مسافر تو میں ہوں. تو کہا جی یہ ہر بندہ نہیں جا سکتا, جو جاتا ہے رک جاتا ہے. تو میں نے کہا خام آپ کو بعد میں آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں روکے, میں تمہیں نہیں پتہ, میں بتاتا ہوں آؤ میرے ساتھ. آپ اس کو لے کے گئے, بڑا حیران کہ نہ صرف رکاوٹ آئی بلکہ اتنی خوشبو پیدا ہوئی, اتنی خوشبو پیدا ہوئی, وہ حیران. تو پھر آپ نے کہا پتہ ہے یہ کس کی قبر ہے, یہ ہمارے ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام, ایک نبی اللہ حضرت نوح علیہ السلام, آگے میرے جد بزرگ امیر المومنین علی بن ابی طالب, یعنی کہ یہ آپ کے گھر میرے دادا. شاہ جی یہ مولا کی بلکہ پوچھنا تھا کہ جنازہ اٹھنے کے لیے بھی روایات میں ہے کہ 2 جنازے 2-3 جنازے مولا کی. میں ابھی سب بتا دیں, اس نے بچے نے بھی سوال کیا ہے تو میں آپ نے بھی پوچھا تو بتا دیتا ہوں. چونکہ خوارج مولا کے شدید دشمن تھے, اور وہ آج کل کے یہ تھے نا داعش والے,
بالکل اسی طرح کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، تو اکثر وہ اپنے دشمن کی قبریں کھود لیتے۔ تو سب سے پہلے امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اس میں عمل کیا کہ میرے بابا کی قبر مخفی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ملجم بھی تو خارج تھا نا، جی خارج بھی سے تھا نا کہ بن ملجم لانتی۔ ہاں بالکل خوارج میں سے۔ اور وہ سب سے اوپر بات یہ ہوئی تھی کہ جنگ نہروان میں اسلام کا باپ اور بھائی مولا کے ہاتھوں واسطے جنم ہوئے تھے۔ یہ تو اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اور تیسری بات، وہ ایک فاحش عورت تھی قرطام، یہ اس پہ عاشق ہو گیا تھا، وہ بھی خوارج میں سے تھی، تو اس نے اس کی خواستگاری کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پتہ ہے میری شادی کرنے کی شرط کیا ہے؟ شادی کرو تم۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی ایک تو میرا حق میں 1,00,000 درہم ہے، اور دوسرا حضرت علی کا قتل ہے۔ اب حضرت تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا 1,00,000 درہم تو مل سکتا، لیکن علی کو قتل کون کرتے؟ 1,00,000 پہ خود قتل ہی کرنے آیا ہوا تھا معاویہ کی طرف سے، ہی واز پیڈ۔ لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں ہمت بھی نہیں، لیکن چلاکی بھی کی اس نے کہ چلو کوئی بری بتائے گی، وہی بات ہوئی۔ اس نے کہا اس کا انتظام میں کر دوں، تم قتل کرنے والے بنو۔ اس کو بڑا حوصلہ ہوا، ہے بھائی تیرے کو پتہ لگ گیا۔ میں نے کہا میں 2 بندے تو میں دوں گی، ایک کا نام شبیب تھا، ایک کا نام بدام تھا، میں نام بھی بتاؤں۔ اس نے کہا یہ تیری بڑی مدد بالکل نہ کرو، اور یہ میں ایسا گر بتاؤں گی کہ علی قتل ہو ہی جائے۔ اب بڑا خوش ہو گیا، اور ساتھ اس کو شادی کا مسئلہ بھی بن گیا۔ اس نے کہا بس قتل کرو تو شادی کریں گے، 1,00,000 چاہیے قسطوں میں دے دینا چاہیے آپ مجھے دے، وہ میں برداشت کر سکتا، لیکن علی قتل ہو پھر میں شادی کروں۔ جی پر جنازے کیسے؟ میں بتاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کوفہ میں اب امیر چونکہ تھے جنازے ایک تو خوارج ان کے دشمن تھے، ایک کئی منافق بھی ان کے دشمن تھے۔ خوارج و منافق تھوڑا سا فرق ہے، خوارج بالکل انتہا پسند ہیں، جیسے ہمارے داعش والے، بڑے خوبصورت، بڑے جنہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی کہ انہوں نے بندوں کو ایسے بھون دیا جیسے چرخا بھونتے ہیں، ان کو رسی سے باندھ کے نا نیچے آگ جلا دی، ویسے ٹانگوں سے یوں باندھ کے لٹکا دیے، نیچے آگ جلا دی، اور بالکل روشت ہو گئے بندے۔ یہ وہ بھی اس طرح کے تھے خوارج۔ تو جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی 1:30 بجے، تو اب میں نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے کہ مولا نے کہا ہوگا کہ بیٹا مجھے نماز فجر سے پہلے پہلے دفنا دے گا۔ تو امام مجتبیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ مولا شہید ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ اور اپنے بھائی امام حسن کو چھوڑ کے باقی 16-17 بھائی تھے امام حسن کے، جناب مجھے کو 18 بیٹے تھے، سارے اس میں خفیہ جنازہ لے جائیں گے پہلے، اس کو نہ بتانا بھی مولا فرض ٹھیک ہے، نہ بتانا، تو عورتوں کو بھی کہہ دے وہ دو نہیں، ابھی ہم بتانا نہیں چاہتے۔ بڑا شہید تو ہو ہی گئے، فٹافٹ سے کیا، کفن بنایا اور جنازہ بنایا اور تیار کر کے بیٹھ گئے، اور کہا اپنے بھائیوں سے کوئی بندہ ساتھ جانے کی کوشش نہ کرے، ایک میں جاؤں گا ایک کچھ نہیں جائے، آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، پیچھے سے ہم دونوں بھائی اٹھائیں گے، اور ہمارے پیچھے نہیں آنا، ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کہاں دفن کرنے جا رہے ہیں، کیسے دفن کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا کچھ تو میں ڈوبا ہی تھے ان کا ٹھیک، اور ویسے بھی امام کو مانتے تھے، انہوں نے ایسے مجتبیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد یہ امام تو جنہوں نے نلا کے سین میں رکھا، ایک دم وہ سرحدی کی طرف سے اٹھنا شروع ہوا، پیچھے سے دونوں نے پکڑا، بس وہ گھر سے نکل گئے۔ اب ان بعد میں کسی نے دیکھو کہاں گئے۔ لیکن شاہ جی اب جو دوسری شبیہ بنائی ہوگی دوسرے سنیں جنازے نا، ابھی تو وہ لوگ آ کے کہتے نہیں ہوں گے چہرہ دیکھ بیٹے آپ آگے چلی گئی، میں ابھی سناتا ہوں، یہ ساری کہانی سناتا ہوں۔ وہ انہوں نے پچھلے دروازے یا خفیہ جگہ سے نکالا، اور ویسے بھی ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ لوگوں کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیتے، جیسے پیغمبر شب عزت نکل گیا تو نہیں دیکھا، مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ شبیہ دکھا۔ اچھا بہرحال اصل جنازہ یہ دونوں بھائی لے گئے، اور آگے فرشتے کہتے ہیں جبرائیل کو میکائیل نے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ نجف جہاں آج آپ کا روضہ اقدس ہے وہاں جا کے بنی بنائی قبر تھی، 2 قبریں پہلے موجود تھیں، جناب آدم علیہ السلام کی، تو تیسری قبر بنی ہوئی تھی اور وہ خالی جگہ تھی،
تو امام حسن کو کیا کرتا انہوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے سے ایک سلیٹ نکلی، اس کے اوپر مٹی پہ لکھا ہوا تھا ھذا قبر وصی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب حفرہ نوح النبی اللہ، یہ قبر مولا مشکل کشا پیغمبر کے وصی کی ہے اور اس کو کھودا ہے حضرت نوح نے۔ تو بنی بنائی خبر تھی۔ امام حسن کو ایک دفعہ امام حسین نے وہ سلیٹ اتار کے رکھ لی، دونوں بھائی نے بابا کو دفنایا، مٹی پہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ آئے ہیں دفن ہوا ہے، نہ کچھ والوں کو پتہ چلا نہ کچھ پتہ چلا۔ پورے 108 سال بعد امام صادق علیہ السلام کو منصور دمانکی نے بغداد کو لایا، تو جناب امام صادق اس راستے سے آئے جہاں سے مولا کی قبر ہے۔ تو جب قبر کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی بزرگ تھے 3-4، وہ آگے آگے نہ آگے نہ جانا، آگے ان کو پتہ نہیں کون ہے، آگے نہ جائیں آگے نہ جائیں۔ امام صادق مسکرائے تو آگے جانے سے ہر بندہ آگے نہیں جا سکتا، نہیں ہم جا سکتے، چل کہ نہیں ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کہا آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، تو اب تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ کہتے نہیں ان کا نہیں کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ وہ لے گئے تو اوپر جا کر پوچھا تمہیں پتہ یہ کس کی خبر ہے، یہ دو کس کی ہیں کس کی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں، لیکن یہ کوئی اللہ کے بندے ہیں، نہ یہاں کتا آتا ہے، نہ خونخوار جانور آتا ہے، نہ چور آتا ہے، نہ توبہ صاحب کو فاشا عورت آتی ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی، چور آ ہی نہیں سکتا، کتا آ ہی نہیں سکتا، جس طرح شیر چیتا خونخوار جانور کہتے ہیں کہ ہرن آتا ہے بھاگتا بھاگتا، اس کو بھی چیتا ہوتا ہے، ہرن اوپر چڑھ جاتا ہے چیتا کھڑا، شکاری کتے آتے ہیں ہرن کے پیچھے، ہرن اوپر چڑھتا ہے شکاری کتے کھڑا۔ شاہ جی اس وقت پہاڑ کے اوپر جی تھوڑی سی اونچائی پہ تھا، تھوڑی سی اونچائی، لیکن اب فلیٹ اب نہیں، وہ یہ زمین اونچی ہوتی رہتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ گئی ہیں عراق میں امام زمانہ کا دیکھا ہے، وہ جی سردابہ کتنا نیچے ہے، ہاں جی۔ اس وقت یہ بھی ٹیلا تھا۔ اب زمین اونچی ہوتی رہتی ہے نا، اب 35 فٹ نیچے چلا گیا ہے امام زمانہ کا وہ سردابہ۔ وہ تو بیسمنٹ ہی لگتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے نا اس وقت بیسمنٹ نہیں تھا نا، اسی طرح اس وقت یہ پہاڑی تھی، آج جناب امیر کی قبر بھی نیچے ہے، اب سڑکیں اونچی ہیں، آپ جائیں نجف اشرف سڑکیں اونچی ہیں۔ اچھا جناب، تو امام صادق علیہ السلام کا کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، کہا نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں ہوتا، اوپر لے گئے، جا کے پوچھا پتہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے اللہ کے بندے، کہ یہاں شکاری نہیں آ سکتا، کتا نہیں آ سکتا، فاشا عورت نہیں آ سکتی، چور چکا نہیں آ سکتا۔ وہ اب پتہ نہیں کون روکتا ان کو، وہ آتے ہیں بھاگتے بھاگتے پولیس سے یہ ڈرتے ہوئے، تو یہاں آگے رک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ میں بتاتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں رکتے ہیں وہ۔ اب امام کو بھی لے کے اوپر آئے تو بتایا کہ سب سے پیچھے جو قبر ہے حضرت آدم ہے، اس سے آگے اس سے آگے میرے دادا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ 3 اللہ کے انتہائی بزرگ بنتے ہیں، اس لیے کوئی گندا بندہ، چور چکا، فاشا عورت، خونخوار اور ظالم جانور نہیں آ سکتا، نجس ہے اس لیے نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا میں ان کا پوتا ہوں، میرا نام جعفر ہے، آپ نے سنا ہوگا نام محمد ابن علی باقر، ہاں ان کا بیٹا۔ پھر اس وقت سے مولا کی، یعنی اس وقت آپ کو دفن ہوئے 108 سال گزر چکے۔ آپ کون سی ہجری میں دفن ہوئے ہیں کرنی؟ بتاؤ کیا ہجری تھی جب مولا دفن ہوئے ہیں؟ بتاؤ 40 ہجری، مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، 40 ہجری میں وہ دفن ہوئے ہیں، تو 148 ہجری تک یعنی 108 سال وہ گمنام رہے ہیں۔ لیکن اس کے آثار بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ ہے، یہاں بیوہ آئے پناہ لے لیتی ہے، یتیم ہے، کوئی ظالم بندہ اوپر نہیں جا سکتا، کوئی درندہ، سوتا تو ویسے ہی نہ چیز ہے کوئی، یعنی پتہ نہیں وہ کیا ارد گرد کوئی فصیلہ نظر نہیں آتی، وہ رک جاتے ہیں، ایک سرکل ہے، چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے، تو اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہ ہے۔ تو بار صورت یہ جناب، اچھا میں بہت جنازہ بتا رہا تھا، تو دونوں یہ
بیٹے آگے فرشتوں جا کے دفنا کے آ گئے، کوئی 1:30 بجے رات کو شہید ہوئے ہیں، تو وہ آج 5 گھنٹے میں واپس آ گئے، کسی کو نہیں بتایا قبر کہاں ہے، اور یہ 108 سال قبر پنہان رہی۔ اور اس کے بعد دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ائمہ میں سے بھی یعنی اب 148 امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، مولا مشکل کشا کو شہید ہوئے 108 سال گزر چکے ہیں، کیا کبھی امام حسین قبر پہ آئے ان کی؟ کیا امام سجاد آئے؟ کیا امام باقر آئے؟ اور امام صادق بھی، اب میں روزے سن بڑی احتیاط سے مجھے گفتگو کرنا ہوگی کہ وہ بھی اس طرح آئے کہ بلایا منصور دوان کی نے، ظالم نے نام مراد تھا ان کا شاگرد، خدا اس پہ لعنت کرے، بہت برا آدمی نکلا، وہ خود جان کے امام نے وہ رستہ اپنایا جو راستے میں نجف اشرف آئے تاکہ چلو جلدی کو اپنی زیارت بھی کریں، اور پھر جا کے یہ بیت کلا کہ یہ قبر امیر المومنین علیہ السلام۔ تو وہ جنازے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ لے کے نکلے گمنامی طور پر صبح، اگلی بات جو آپ کہہ رہی تھیں، اب لوگوں کو بھی تو بتانا ہے نا، اب صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے گھر والوں کا کیا رونا پیٹنا شروع کر دیں، ایک ماڈل یا جسے آپ شبی کہتے ہیں، ایک جنازے کی شبی بنائی گئی، گھر سے باقاعدہ نکالا گیا، اور اس کے بعد 2 اونٹ تیار کیے گئے۔ تو اب سنو یہ کیوں دانش پتری یہ مانا، یہ باتیں بڑی پریشان کن ہوتی ہیں، وہ 2 شبییں بنائی گئیں اور 2 اونٹوں پہ جنازے رکھے گئے، ایک کو مدینے روانہ کر دیا گیا، ایک کو بغداد روانہ، دونوں ڈمی تھے، دونوں میں مولا کے مجسمہ مبارک نہیں تھا، تاکہ خوارج سے، ان منافقین سے بچ جائیں کہ وہ کہیں پیچھے جا کے تو معاذ اللہ وہ توہین قبر نہ کریں، اور اصل قبر کا پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ تو بن گئی۔ یہ اب دیکھو نا کہ وہ بھی کوفے سے نکل کے نجف دور دراز جا کے دفن کیا، ہاں پتہ نہیں کہاں گئے، تو دفن کیا بھی کہ نہ کیا، وہ تو موجہ تو جناب ائمہ پہلے کر آئے تھے، دفن تو کر ہی آئے تھے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ قسم کشی اور یہ حالت ہے ہمارے ائمہ کی کہ ان کی قبر کو بھی 1.25 صدی چھپایا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ قبر عام بندے کی نہیں ہے، آثار سے یہ پتہ ہے، لیکن یہ لگتا ہے بندہ کوئی بزرگ ہے۔ اچھا جی، وہ شبیہ رخصت کی مدینہ، ایک مدینہ اور ایک خود نہیں گئے ساتھ، اب وہ وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے چلے بھی گئے ہوں گے، پھر واپس آ گئے ہوں گے، بس اس طرح کی بات ہے جو کتابوں میں لکھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں اصل مصیبت یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کو بعد شہادت بھی دشمنی ہے، یعنی ان کے جنازوں، ان کی قبروں کو بھی مخفی رکھا گیا ہے جی، وہ آج تک دشمنی ہے، دیکھیں بالکل ہٹتے ہی نہیں آج بولے مار رہے تک۔ دیکھیں کربلا میں وہ امام سجاد تو قبر بنا کے آ گئے، اوپر اللہ نے دی، لوگوں نے اوپر قبے بنائے، لوگوں نے وہ بھی گرا دیے، پانی چھوڑ دیے، ہل چلا دیے، اب تو پانی نہیں کھڑا ہوا۔ اچھا ایک میں آپ سے سوال یہ کروں، جو 2 جنازے تیار کیے تو تب بھی تو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں اٹھا کہ یہ 2 کیوں مجھے؟ نہیں اب یہ ایک دم تو نہیں کرائے ہوں گے نا، تب تھوڑا کرائے ہوں گے۔ اور دوسری بات سنو، ایک جنازہ نکالا ہوگا مسجد کوفہ سے، میں آپ کو بتاؤں، ایک نکلا ہوا گھر سے، اور گھر میں مسجد کوفہ میں فرق ہے، تو سمجھے، تاکہ لوگوں کو اصل چیز کا پتہ نہ چلے۔ بھئی یہ کرنا واجب تھا نا، کیونکہ وہ بڑے ظالم تھے نامراد، آپ کو نہیں معلوم کرتے کیا ہو سکتا، بالکل کوئی تو خالی پائی ہو، اسی یہی تو کرانا تھا ان سے۔ یہ دیکھیے کہ کس قدر یہ ظلم ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اس کے باوجود دشمنی نہیں چھوڑ۔ آج کے زمانے میں بھی جو قبریں کھود کے لاشوں کرتے ہیں انہی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، اور یہ ان کے غلام حجر بن عدی جو بالکل ہے نکلا جیسے ابھی نہ لا کے دفنایا ہے، وہ ان کا ایک سچا عاشق تھا، اور اس کو مارنے کو قتل کرایا۔ اللہم صلی علی محمد، پروردگار آپ کے قرآن حکیم میں ہدایت علیہ السلام، ہمیں ائمہ علیہ السلام کی محبت عطا فرما، امیر المومنین علیہ السلام کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، یہ ایک رات تو گزر گئی ہے، باقی جتنی راتیں باقی ہیں پروردگار ان راتوں میں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پروردگار
گناہوں کو پورا معاف کر دے تاکہ اب شب قدر جو بھی آنے والی ہے اس سے ہم بالکل گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں صحت کامل واجد عطا فرما۔ الغفور یہ جو وائرس ہے الحمدللہ کافی حد تک ختم ہو گیا، اگر کوئی واقعی پروردگارہ اس وائرس کو تباہ و برباد کر ختم کر اس کو، اور چاہے پاکستانی ایرانی کوئی بھی ہو، پروردگارہ انسان تو ان سب کو اس سے شفا عطا فرما۔ اور جو محفوظ ہیں ان کو اپنی قدرت کاملہ سے انشاءاللہ محفوظ و معمون فرما، اور جو اس مرض سے فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات میں بلندی فرما۔ پروردگارہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے لیے راستہ بند ہے، پر ان کے لیے راستے کھول دے، ان کو پڑھنے کی توفیق دے، مساجد کے راستے کھول دے، زیارات کے راستے کھول دے۔ مجھے خبر خوشی کی پتہ نہیں کس نے بتائی ہے کہ راستے کچھ ایران کے اور عراق کے کھل گئے ہیں، اب دعا کریں کہ فلائٹس بھی جانا شروع ہو جائیں، یہ ہوائی راستے بھی کھل جائیں تاکہ ہمارے کئی بندے بیچارے کئی جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں زیارات کے لیے، کوئی کوئٹے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی فلاں جگہ پھنسا ہوا، کوئی ملک کس کے باہر کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے وطن میں پھنسے، ہاں کئی وطن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میری بیٹی نے تو عمرے کرنے کے لیے سب کچھ دے بھی دیا ہے، پیسے بھی دے دیے ہیں، پاسپورٹ بھی دے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اور خیر جو پھر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ان کے راستوں کو کھول دے، ان کو عمرہ بلکہ اس کو حج نصیب فرما۔ پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور ماہ مبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے، اور شب قدر میں ہمیں شہداء میں شامل فرما۔ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تو اس قابل نہیں ہیں، تو اپنا رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے، پر بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور شب قدر میں ہمیں شہداء میں شمار فرما۔ پروردگارہ یہ جو عید جو آئے پروردگارہ اس عید سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، ہمیں پاک و پاکیزہ بنا لے، اور ہمیں واقعی صحیح عید الفطر جس کے معنی ہے کہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے، اثر نو اس کو زندگی عطا کرتا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بے جرم و خطا پیدا ہوا ہے۔ پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے، اور ہمیں اگلے سال گناہوں سے معافی دو، معافی فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادا فرما، جو پردیش میں خیریت سے وطن واپس تھا، پروردگار جن کے گھروں میں لڑائی فساد و جھگڑا ہے ان کو پرسر و صفائی پیار و محبت عطا فرما، جن گھروں میں نارمل بچے ہیں پروردگار ان کو صحت عطا فرما، پروردگار ان کو زندگی عطا، اور ان کے والدین کو حوصلہ عطا فرما، ہمیں ان کے صحت کی مدد اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا۔ سورہ فاتحہ۔